بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالتو جانوروں کی اسلام میں رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی صحابہ کرام نے بلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب بلیوں کے بارے میں خاص طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پاک جانور ہے؟ کیا اس کا گھر میں رکھنا نحوست تو نہیں ہے؟ کیا بلی کا کسی چیز میں منہ ڈال لینے سے وہ چیز ناپاک تو نہیں ہو جاتی؟ کیا بلی پالنا سنت ہے؟ یہ وہ سوال ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہر کوئی دوسرا شخص کرتا سنائی دیتا ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ منسلک رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آیا ان پالتو جانوروں کا خاص طور پہ بلیوں کے رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلی ایک پالتو جانور ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ کسی لشکر میں جا رہے تھے کہ آپ نے رستے میں ایک پریگننٹ بلی دیکھی، تو آپ نے لشکر کو رستہ موڑنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ 2 صحابہ اس کے ساتھ معمور رہیں جب تک یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتی اور بچوں کو جنم نہیں دے دیتی، یہاں سے نہ جائے۔ تو جب اس بلی نے بچوں کو جنم دے دیا تو بلی نے آقا علیہ السلام کے ان صحابہ اور لشکر کے ساتھ مدینے آنا پسند فرمایا اور پھر مدینہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ اچھا، بلی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور طوفان میں 6 ماہ تک وہ کشتی رہی، ایک پانی تھا اور اوپر سے بھی بارش برس رہی تھی، تو اس میں چوہے پیدا ہو گئے۔ ان چوہوں کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پروردگار اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، جنہوں نے شیر کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کو چھینک آئی، تو اس کے چھینکنے سے ایک نر اور مادہ بلی نے جنم لیا اور یوں بلیوں نے اس کشتی کے تمام چوہوں کا صفایا کر دیا اور سیدنا نوح علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا۔ بلی انتہائی مبارک جانور ہے۔ جس گھر میں بلی آتی ہے یا بلی رہتی ہے یا رکھی جاتی ہے تو اس گھر میں برکت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے آئے تو بلی نے اس برتن میں سے پانی پی لیا۔ آپ نے اس برتن کو تھوڑا سا نیچے کر دیا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پانی پی لے۔ آپ بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پانی سے وضو فرمایا اور پھر کہنے لگے کہ کبشہ، آپ حیرانگی سے اس لیے دیکھ رہی تھی کہ اس پانی سے میں نے وضو کیوں کر کیا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے، اس کے چھونے سے یا پانی پینے سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے وضو فرمانا تھا تو اس برتن میں سے بلی نے پانی پی لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو فرمایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، بلی کا چھوڑا ہوا ناپاک نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں آپ کی کسی سہیلی نے ہریسہ تحفے کے طور پر بھیجا، جبکہ آپ نفل ادا کر رہی تھیں۔ آپ نے نفل ادا کرنے کے بعد اس ہریسے کو کھانا چاہا تو اس میں سے بلی کھا چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ بلی ناپاک نہیں ہے اور اس کا کھایا ہوا طاہر و پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی ایک بلی پال رکھی تھی جس کا نام معزہ تھا۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ آتے تو یہ بلی اکثر مسجد نبوی میں نظر آتی، پھر اس کی نسل نے بھی یہی مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا ہے۔ بلی کو بلا شبہ رکھنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو رکھا اور اس کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب اور سزا دینے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے ایک عورت تھی کہ اس نے بلی کو دیکھا اور بلی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کو کھلایا پلایا اور اس کو خوش کر دیتی تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک صحابیہ تھی کہ جو بلی کے ساتھ انتہائی اچھا اور مشفقانہ سلوک کرتی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو خوش کر دیا اور ان کے رزق میں برکت ڈال دی۔ گویا ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلی رکھنا بالکل بھی غلط نہیں ہے اور نحوست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام میں پالتو جانوروں کی خاص طور پہ بلی کو رکھنے کی ممانعت نہیں آئی۔ ہاں، کتا جس گھر میں رکھا جائے یا تصویریں ہوں تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بلی کے بارے میں ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ پھر
बिल्ली जब आए जाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये घूमने फिरने वालियाँ हैं, यानी ये उन मेहमानों की तरह हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लिहाजा बिल्ली अगर तुम्हारे घर में आए तो उसे खिलाओ पिलाओ और उसकी खिदमत खातिर मदारत करो, क्योंकि ये बिल्लियाँ तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करती हैं। अच्छा, बिल्ली का रोना रात को अक्सर हमने सुना है और कुछ लोग कहते हैं कि इन बिल्लियों को कुछ दिखाई देता है तो इस वजह से रोती हैं। मे भी ये हदीस भी सच हो कि बिल्लियों को कुछ आफात और बिल्लियात और जिनात दिखाई देते हैं तो वो रोना शुरू कर देती हैं। एक हदीस में है कि जिस इलाके के अंदर अल्लाह का अज़ाब आना हो सबसे पहले बिल्ली और कुत्ता वहाँ से हिजरत करते हैं। इसका मतलब है कि बिल्लियों को वहाँ पे जिनात और बलाओ आफात नज़र आते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिल्लियों का रोना तन्हाई की वजह से भी हो सकता है और जगह से नामानूस होने की वजह से भी हो सकता है और अपने साथियों से बिछड़ने की वजह से भी हो सकता है। ये सारे वो सवालात हैं कि जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि बिल्ली रखना बिलाशुबा ये हदीस से साबित है और इसके रखने पर इसको खिलाना पिलाना खिदमत का हम आपको एक वजीफ़ा बता देते हैं कि जो बिल्ली के रखने पर आपको खैर बरकत का बायस बना देगा। आपके घर में रोटी हो, दूध हो या गोश्त का टुकड़ा हो, उस पर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी चीज़ खिलाएं। वो रोटी का टुकड़ा है, वो गोश्त है या वो दूध है, तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला गैब से बरकत डाल देंगे और उस रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, फाका है, कसरत है और रोज़गार में बरकत नहीं है, रोज़ी तंग है, तो आप ये अमल करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जानवरों को खिलाने पर और परिंदों के साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।